الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو سوشل میڈیا سے معلوم ہو چکا ہے کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے جفت اور طاق کی قسم۔ قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت سورت فجر کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت نمبر 89 ہے، 89، 30ویں پارے کے اندر یہ سورت آئی ہے، اور پھر اس کے بعد نسبتاً اور چھوٹی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اور چھوٹی صورتیں ہیں، پھر ہوتے ہوتے پھر اختتام ہوتا ہے جا کر سورۃ الناس تک۔ یعنی جو نسبتاً لمبی صورتیں ہیں ان میں یہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد پھر تقریباً ایک ہی سائز کی تقریباً 3 صورتیں ہیں، سورۃ اللیل، سورۃ البلد، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل۔ پھر 2 نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ اس کے بعد پھر سورۃ التین ہے، اور سورۃ 3 کے بعد پھر نسبتاً لمبی سورت علق ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، سورۃ القدر، اور پھر ایک نسبتاً لمبی سورت بینہ ہے۔ اس کے بعد پھر چھوٹی صورتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ایک بڑا اہم لینڈ مارک ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفجر۔ سورہ فجر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، جیسا کہ اس سے اگلی صورتوں میں اور اس سے بعد والی صورتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جا رہی ہو، چلی جائے۔ یہاں جو شفع اور وتر کے الفاظ آئے ہیں، جس کا ترجمہ جفت اور طاق میں نے کیا ہے، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ 10 صورتیں جو ہیں، یہ 10 جو قسم کھائی گئی ہے 10 راتوں کی،
یہ ذی الحج کی جو پہلے 10 دن اور راتیں ہیں یہ ان کی قسم ہے۔ پھر احادیث کے اندر ان کی فضیلت آپ دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بڑا بھرپور تذکرہ جو ہے وہ سنا ہوگا کہ ان 10 دنوں کی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قدر کیا ہے، اس کے اندر اجر و ثواب کیا ہے۔ پھر اس میں 9 تاریخ کا روزہ ہے، پھر اس میں یعنی حج کے ساتھ ایک مشابہت، احرام کے ساتھ ایک مشابہت کہ تم ان دنوں کے اندر اپنے بال نہ تراشو اور اپنے ناخن نہ تراشو۔ یہ کیا ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی ہے۔ آج میں 2 حدیث آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بطور خاص۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال والفجر ولیال عشر قال اشہر الاضحیۃ، یہ قربانی کے جو 10 دن ہیں یہ ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ والوتر یوم عرفہ، اور جو وطر ہے یہ 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے۔ یہ 9 اور جو 10 ہے، ایک طاق نمبر ہے یعنی آڈ نمبر ہے، اور دوسرا ایون نمبر ہے، جفت نمبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ والوتر یوم عرفہ، وطر جو ہے یہ عرفہ کا دن ہے، والشفع یوم النحر، اور جفت جو ہے یہ یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان عائشہ تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من یوم اکثر من ان یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یعنی جو 9 ذی الحج کا دن ہے، عرفہ کا جو دن ہے جس میں لوگ عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ چونکہ ہم سعودی عرب سے 20 گھنٹے پیچھے ہیں، لہذا کل جو ہے وہ یوم عرفہ ہوگا سعودی عرب کے اندر ہمارے حساب سے۔ آج 8 تاریخ ہے، آج صبح حجاج جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے منا پہنچ چکے ہوں گے، رات وہ منا میں بسر کریں گے، اور کل فجر کی نماز کے بعد وہ میدان عرفات کے لیے نکلیں گے۔ اب چونکہ رش بہت زیادہ ہے اور بسوں کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، تو اب علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کو بے شک رات کے اندر ہی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کر دیا جائے۔ تو آدھی رات سے ہی تقریباً جو ہے وہ بسیں جو معلموں کے ہوٹلز ہیں ان کو بسیں جو ہیں وہاں سے اٹھاتی ہیں اور راتوں رات ان کو منتقل کرتی ہیں، یعنی پہلا چکر جو ہے وہ فجر سے پہلے ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، اس لیے کہ رش بے تحاشا ہے اور ٹریفک بلاک ہو جائے تو آپ 2-2 4-4 گھنٹے کی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کیا ہے کہ 9 تاریخ کو ذی الحج کی 9 تاریخ کو حجاج کرام عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ یعنی اس کو ذرا ایکچوئل اس کی تصویر دیکھیں کہ اگر 30 لاکھ حاجی کل عرفات میں حاضر ہوں گے، کس لیے حاضر ہوں گے؟ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی جگہ پر ایک ہی دن ایک ہی وقت پر 30 لاکھ آدمیوں کی توبہ قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو بخشے گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی دے اور ان کو معافی دے۔ اور وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ،
اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حجاج کی وجہ سے فخر کرتا ہے. ما ارادہ ہاؤلائی، فیقول، اور کہتا ہے ما ارادہ ہاؤلائی کہ یہ سارے ارادے یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان حجاج کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی بخشش مانگ رہے ہیں. فرشتے کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا کہ تم بخشش لے لو. شفا اور وطر کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ آج ہی میرے سامنے آئی ہے کہ وطر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور جز سے مراد یہ پوری کائنات ہے. کیوں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، لہذا وہ آڈ نہیں ہے، وہ ایون نمبر میں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پیر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک رائے ہے اور بہرحال اس میں بھی ایک وزن ہے. تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی قسم ہے جو یہاں پر کھائی گئی ہے، والشفع والوتر، کہ اس پوری کائنات کی قسم اور اللہ تعالیٰ کی قسم. اور مقسم بھی کیا ہے، کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں سے بھی کوئی عقل مندوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے اور بڑی قسم ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، فرمایا گیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بڑائی جو ہے وہ جتلا رہا ہے. جیسے وہ سورت جو ہم سب کو یاد ہے، سورت الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ کیا تھا؟ ہاتھیوں والا ابرہہ جو تھا، لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا، اس زوم کے ساتھ کہ آئی ایم مائٹی، میں بہت طاقتور ہوں اور میں ہاتھیوں سے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا. تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کیا تم نے دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ اسی طرح یہاں پر ہے. قوم عاد جو تھی یہ بڑے لمبے قد کے لوگ تھے اور طاقتور لوگ تھے. انسان کو جسمانی طاقت زیادہ مل جائے یا سیاسی طاقت زیادہ مل جائے یا افرادی قوت کی طاقت زیادہ مل جائے یا مال کی طاقت زیادہ مل جائے، ان سب طاقتوں کے نشے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں کبھی زیر نہیں ہو سکتا، میں اونچا ہی اونچا ہوں، مجھے کوئی گرا نہیں سکتا، مجھے کوئی زیر نہیں کر سکتا، مجھے کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، وہ اس کے ایک حکم کی مار ہے. اس کو کوئی فوجیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ہتھیار لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی حکم دے گا تو وہ اسے تباہ کر کے رکھ دے گا. فرعون کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے سمندر کو حکم دیا ایک دفعہ ٹھہر جا، بنی اسرائیل نکل جائے، اور جب بنی اسرائیل نکل جائیں گے وہ چل پڑنا، وہ چل پڑا، اور فرعون اور آل فرعون آنے واحد میں وہ سمندر کی نظر ہو گئے. اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ برس، اور اس نے برسنا شروع کر دیا. ساتھ ہی زمین کو حکم دیا تم بھی پانی نکال، اور اتنا پانی ہو گیا کہ اس نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا. قوم عاد وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا چل بھائی، اور ہوا کتنی تیز چلی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آندھی ہمارے ہاں صرف چند منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ آتی ہے نارملی، لیکن شہر میں اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے. کئی درخت گرے ہوئے ملتے ہیں آپ کو، کئی بل بورڈ جو ہیں وہ گلے ہوئے ملتے ہیں، اور کچے مکانوں کی چھتیں جو ہیں وہ اڑ جاتی ہیں. لیکن جب آندھی مسلسل 7-8 روز تک چلتی رہے تو وہ کیا کرے گی؟ خود اندازہ لگا لیجیے. تو یہ قوم عاد کو یہ ظلم تھا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ ایسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے کھجور کے سوکھے تنے ہوں. یعنی جس درخت کی جڑ ہوتی ہے اندر، اس کو گرانا اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیچے جا کے جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن جس درخت کی جڑ نہ ہو، سوکھا ہوا درخت، اس کو آپ ایک دھکا لگائیں گے وہ گر جائے گا. تو ان کو اٹھا اٹھا کے اس تیز ہوا نے یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں پھینکا. تو الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، یعنی ان کی بلڈنگ بھی بڑی اسٹرانگ تھی، اونچے اونچے ستون تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کسی بھی حکومت کے پاور کے نشانات ہوتے ہیں. آپ امریکہ میں جائیں گے نا تو امریکہ میں آپ کو ان کی جو سرکاری عمارات ہیں وہ کافی سیڑھیاں چڑھ کے اور پھر اس کے بعد اونچے اونچے ستون ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ پاور کے، طاقت کے سمبلز ہیں. تو معلوم ہوتا ہے ایسے ہی کچھ ستون ان کے بھی تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وی آر ویری پاورفل. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوائی نے ان کو اڑا کے رکھ دیا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ستونوں والے کہ شہروں میں ان جیسے کوئی نہیں تھے. بڑی یونیک یہ قوم تھی، غیر معمولی ان کے قد تھے، غیر معمولی ان کا جسم جوش تھا، تنو توش تھے، لیکن اڑا کے رکھ دیا. اسی طرح وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جب قوم سمود کے، قوم عاد کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سکسیسر تھے. یہ کون تھے؟ یہ قوم سمود تھی. انہوں نے پہاڑوں کو کارو کر کے اندر گھر بنائے. انہوں نے پہاڑوں کو کارو کر کے اندر گھر بنائے. اس کے اندر یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ پہاڑوں کے اندر جو بنے ہوئے گھر ہیں وہاں اللہ کی ہوا نہیں پہنچ سکے گی. کیوں؟ یعنی ہوا کو کسی کمرے میں پھرنے کے لیے، اندر داخل ہونے کے لیے ایگزٹ چاہیے، اور جب پیچھے کوئی ایگزٹ نہیں ہوگا تو ہوا اندر جا ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑے سیف گھر بنائے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر آگے چلیے، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور دیکھو کہ فرعون کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اللہ نے، وہ جو میخوں والا تھا. اس کی 2 ایکسپلینیشنز آتی ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فرعون کی فوج اتنی بڑی تھی کہ فوج کے خیموں کے لیے جو قلعے درکار تھے، لٹھیں درکار تھیں، وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک فوج چاہیے تھی، صرف خیموں کے قلعوں کو اٹھانے کے لیے. اس لیے اس کو میخوں والا کہتے تھے کہ میخیں جو گاڑی جاتی ہیں، کیل جو گاڑے جاتے ہیں. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور انسانوں کے جسموں میں، زندہ انسانوں کے جسم میں کیل ٹھوک دیا کرتا. تو میخوں والا یہ بھی کیا ہے؟ کوئی بادشاہ
یعنی اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ساری حرکتیں کی جاتی ہیں. قوم عاد نے وہ اونچے اونچے ستون بنائے، یا امریکنز جو ہیں وہ اپنی طاقت کو شو کرنے کے لیے یہ ستون لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. اسی طرح اپنی طاقت شو کرنے کے لیے انسانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، ہم بڑے طاقتور ہیں. انسانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے. فرعون میخیں کاٹتا تھا، اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو بے شمار جو بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے ٹائرنٹ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، اپنا جابر ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اس انسانوں پر بے تحاشا ظلم ڈھائے ہیں. الذین طغوا فی البلاد، یہ سب کے سب کون تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زمین پر سرکشی کی. سرکشی ہے کیا؟ سر اٹھانا. ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. ہمارا چلنا پھرنا، کھڑا ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، ان سب جسٹرز میں وہ عاجزی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. چلتے ہوئے پتہ چلے کہ یہ کوئی چودھری نہیں جا رہا، یہ کوئی کمی جا رہا ہے، یہ کوئی بادشاہ نہیں جا رہا، یہ کوئی غلام جا رہا ہے. قرآن مجید نے یہ تکبر جو ہے اس کی نفی کے لیے کئی اسلوب اختیار کیے، ایک سے ایک بڑھ کر. کہیں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یقیناً تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور وہ پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا. اچھا، اب یہ جو آکڑ بازی ہے اس میں ظاہری جسچر کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا اور چوڑا شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا کیا ہے وہ تو ہے صرف 1.5 فٹ. اب لیکن وہ ہاتھ کھول کر چلے کہ میں 2 فٹ ہو جاؤں، اس سے وہ 2 فٹ نہیں ہوتا. کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کو قد تو دیا ہو 5 فٹ 8 انچ، اور وہ چاہے کہ میں 6 فٹ کا لگوں، اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ موٹی ہیل پہنے گا، یا اونچا ترا لگائے گا، یا یوں کر کے چلے گا. پھر بھی وہ اللہ سے چھوٹا رہتا ہے. اللہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی مخلوق بھی اس سے بہت بڑی. یعنی جتنا مرضی اونچا ترا لگا لے، جتنی مرضی اونچی ٹوپی پہن لے، تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو نہیں ہے. اور وہ موٹی ہیل پہنے اور ذرا کھڑکا کے خوب ایڑی مار کے چلے، پھر بھی اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. تو اپنی اوقات میں رہو. تو اللہ تعالیٰ کے سکت کو جو چیز انتہائی ناپسند ہے وہ تکبر ہے، یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے نیز بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر قابو کیسے پا سکتے ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا تو اس ویری لائکلی اے ٹینڈنسی کہ آپ میں بڑائی آئے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اور ٹیلنٹ عطا کرے گا. مثال کے طور پر آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں تو بھی آپ میں عجب آئے گا، تکبر آئے گا. آپ اچھے رائٹر ہیں تو بھی آپ میں عجب آئے گا اور تکبر آئے گا. آپ بڑے تکڑے پہلوان ہیں، کوئی آپ کو ابھی تک زیر نہیں کر سکا، اس سے بھی آپ میں تکبر آئے گا. اب وہ ظاہر ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ تکبر پیدا ہو جانا بھی نیچرل ہے. علاج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام میں پہل کیا کرو، اور یہ کمال کی چیز ہے. اور جو بھی آپ احادیث کی تفسیر پڑھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کس کو کہا ہے کہ وہ پہلے سلام کرے؟ کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے، چلتا ہوا کھڑے کو سلام کرے، سواری والا پیدل کو سلام کرے۔ ان سب کو ملائیں تو کیا مطلب ہے؟ جو بظاہر بڑا دکھتا ہے وہ اپنے سے بظاہر چھوٹے دکھنے والے کو سلام کرے۔ اور ہم کر کے دیکھیے گا، آج ہی جاتے ہوئے آپ اس کی پریکٹس کیجئے کہ جاتے ہوئے آپ کو گلیوں کے نکروں پر گارڈ بیٹھے ہوئے ملیں گے، تو آج آپ جاتے ہوئے ان کو سلام کرتے ہوئے گزریے، پھر اگلے جمعے کو پھر آئیے اور سلام کرتے ہوئے واپس آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے کیجیے۔ شاید جب اگلے جمعے کو آپ واپس جا رہے ہوں گے تو وہ شخص خود اٹھ کے آپ کو سلام کرے گا۔ یہ تو خیر ایک اضافی چیز ہے، لیکن سلام میں پہل کرنا اپنے سے چھوٹے کو، اپنے ملازم کو۔ آپ آئے ہیں اور آپ کا ملازم ہے وہاں بیٹھا ہوا اور وہ بھاگ کے دروازہ کھولتا ہے، آپ کو چاہیے کہ بجائے اس سے کہ وہ سلیوٹ کرے، آپ اس کو السلام علیکم کہہ دیں۔ اگر اس نے اسلام میں پہل کر دی ہے تو اس کا کھڑے ہو کے حال چال پوچھ لیں۔ تو اپنے اندر جو ہے وہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے انسان کو کہ وہ کہیں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ رہا، باقی جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور دنیا میں آپ نے فرمایا اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ دنیا میں اپنے سے کم تر پر نظر رکھو، کیا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اور دین میں اپنے سے برتر کر دیکھو، برتر کو دیکھو، اپنے سے اونچے کو دیکھو، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ یعنی اگر ہم دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو 100 قسم کے پرابلمز ہوں گے، جیلسی ہوگی، حسد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان دنیا میں اور زیادہ کریزی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا معقول رزق دیا ہے، کھانے کو روٹی مل رہی ہے، پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں، رہنے کو مکان ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ پاگلوں کی طرح اور زیادہ دنیا میں جت جائے گا، میں ذرا اس تک پہنچ جاؤں، اس تک پہنچ جاؤں، اور جب تک میں وہاں پہنچوں گا وہ اور آگے جا چکا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ سب کے سب لوگ کیا تھے؟ یہ متکبرین تھے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ تو وَفِي الْأَرْضِ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ انہوں نے زمین میں تکبر کیا، سرکشی کی، اور فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے زمین میں فساد ڈالا۔ جب بھی کسی انسان میں کسی بھی نقطہ نظر سے تکبر ہوگا تو وہ لازماً زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ یہ قرآن مجید کا ورڈکٹ ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا پھینکا۔ اب کوڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مسلسل سزا نہیں ہوتی، یہ ایک کھڑکا ہے۔ تو یہ سب کیا تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک کھڑکے تھے۔ اس کو ہم پنجابی محاورے میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک لتر سی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک لتر برسایا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک لتر بھی ہم میں سے کوئی سہ نہیں سکتا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا رب گھات میں ہے، ایمبش میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کنڈیشن پر ہم اللہ سے اولے ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ وہ گھات میں ہے، جیسے کوئی نشانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے نشانے پر ہے۔ جو ہی اس کو غصہ آئے گا، اس کا غضب بھڑکے گا، پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اگرچہ تکبر ہو، عجب ہو،
یا گناہوں کا ہونا ہو، ان سب سے ہم کبھی پاک نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بس معافی شافی مانگتے رہیں تو خیر ہے۔ اور تکبر آ رہا ہے پھر اپنے سے چھوٹے کو سلام کر لیں، اپنے سے چھوٹے کو اہمیت دے دیں۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست بات جو ہے وہ آئی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں ان کی نیچر کو بیان کیا اور اس پر بڑی عجیب تنقید کی ہے۔ یہ بڑا باریک ایک میسج ہے قرآن مجید کا، غور سے سنیے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے دنیا میں اور اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ اب آپ بظاہر دیکھیے کہ اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تو میرے اور آپ کے خیال میں کوئی غلط نہیں کیا، اچھا کیا، بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اس کے برعکس جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین۔ اس کا عام طور پر اطلاق کھانے پینے کی پروویژن پر ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایک سیٹ سینس ہے وہ کیا ہے؟ جو بھی اللہ دے وہ رزق ہے، کمائی نہیں ہے انسان کی۔ قرآن مجید میں عام طور پر کمائی کا لفظ جو ہے یہ اعمال کے لیے آتا ہے، دنیا کے مال کے لیے کمائی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے رجا دے اور جسے چاہے بھوکا مار دے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور ہماری آبزرویشن بھی یہی ہے، وہ چاہے تو ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار دے اور ایک چٹے ان پڑھ کو سوتر منڈی میں بٹھا کر روز کروڑوں کا کاروبار کروائے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کو۔ وہ کسی محنتی آدمی کو اس محاورے کا مصداق بنا دے کہ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جائے۔ مارکیٹوں میں ایسے محاورے عام بولے جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل کرا دے کہ جو مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کا جو بھی مال، ٹیلنٹ، وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اللہ کی دین ہے۔ یعنی کہاں سے شروع ہو جائے؟ آپ اپنے وجود سے شروع ہو جائے۔ اللہ نے مجھے وجود بخشا کہ عبد السمیع نام کا ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی دخل ہے؟ میرا کوئی کمال ہے؟ تو یہ اللہ کا کمال ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، پھر مجھے انسان بنایا ہے۔ وہ مجھے سانپ اور بچھو یا گائے یا بھینس بھی بنا سکتا تھا، پھر اس نے مجھے صحیح سالم پیدا کیا ہے، میرے ہاتھ سلامت، میری آنکھیں سلامت، میرے کان سلامت، میرے پاؤں سلامت، میرا دل سلامت، میرا دماغ سلامت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ عقل عطا کی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، یہ رزق ہے۔ اور پھر اس نے کبھی مجھے بھوکا نہیں کھلایا سلایا، پھر اس نے مجھے کبھی فٹ پاتھ پر نہیں سلایا، ہمیشہ مجھے چھت فراہم کی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، لیکن میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے گا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے،
تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کر دی. اس پر فرمایا کلا، ناٹ ایٹ آل، نو وے، ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ دنیا کی عزت عزت نہیں، اور دنیا کی ذلت ذلت نہیں، دنیا کی بےعزتی بےعزتی نہیں ہے، اور دنیا کی عزت عزت نہیں ہے. فرعون، اس کی کیا ٹور تھی، کیا عزت تھی، خاک میں ملا کے دکھا دی گئی اللہ تعالیٰ. اسی طرح نمرود، حامان، قارون، کیا شان تھی ان کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملائی تو ان کی گرد بھی دکھائی نہیں دی. تو دنیا کی عزت عزت نہیں، اور دنیا کی بےعزتی بےعزتی نہیں. دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کیا فیس کرنا پڑا، پتھراؤ، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون بہہ گیا. تو کیا وہ بےعزتی تھی؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا جس میں آپ پورے اترے. آپ نے کہہ دیا کہ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تھا اصل امتحان. تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی کوئی عزت نہیں دیتے. حالانکہ اس کو یتیم تو میں نے کیا تھا، یتیم تو میں نے بنایا تھا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی کوئی عزت نہیں دیتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے. اچھا اب یہ نوٹ کیجیے، یہ ہمارے خیال کے مطابق کوئی خاص گناہ ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ بڑا باریک مضمون ہے یہاں پر. بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. معلوم ہوا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا بھی کیا ہے، یہ ضروری ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال، یعنی مرنے والے کا مال اڑا جاتے ہو، اس کے جو شرعی وارث ہیں ان تک پہنچنے نہیں دیتے. اور یہ بھی ہمارے یہاں بالکل عام ہے کہ مرنے والے کے مال کو مال مفت سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بچا کر سنبھال کر رکھنا. یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کے بچے چھوٹے ہیں، اب وہ بول بھی نہیں سکتے. آپ نے اس پر فنکشن جو ہے بنا لیے کہ یہ تیجا اور یہ جمعرات اور یہ چالیسواں، اس پر آپ کھانے کس کی وجہ سے کھلا رہے ہیں؟ اسی مرنے والے کی جائیداد میں سے جس پر آپ کو تو کوئی حق نہیں ہے، وہ حق تو اس کے وارثوں کا ہے، اور وہ چھوٹے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے بیچارے، اور ہم بیٹھے اس کو اڑا رہے ہیں. دعوتیں پہ دعوتیں چل رہی ہیں. یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، سمیٹ کر پوری طرح ہڑپ کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم جی بھر کر مال سے، دنیا کے مال سے محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے. اب زمین پر اس وقت کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، دریا ہیں. دریا کیا ہیں؟ گہرے ہیں. پہاڑ کیا ہے؟ اونچے ہیں. لیکن جب ایک زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بھی کیا ہے؟ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور اس کے بعد جب سیٹل ہوگا معاملہ تو کیا ہوگا؟ یہ چپٹی ہو جائے گی زمین ساری، نہ اس پر کوئی ایلیویشن ہوگی نہ کوئی ڈپریشن ہوگا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اب یہ کیا ہوگا سین؟ وی ہیو نو آئیڈیا. جب آئے گا تو
ہم دیکھیں گے وجا ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب اور فرشتے قطار اندر قطار عام موجود ہوں گے اسی زمین پر۔ اس آیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حشر کا میدان جو ہے وہ اسی زمین پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین چکایا جائے گا، اور پھر جنت اور دوزخ ہوں گی، وہاں لے جایا جائے گا، لیکن وہ قصہ زمین جو ہے وہ اسی زمین پر چکایا جائے گا کہ اس کو کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اور یہی حشر کا بڑا میدان بن جائے گا۔ واللہ اعلم۔ وجا ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب اور فرشتے قطار اندر قطار آپ موجود ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، دکھائی جائے گی کافروں کو۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یعنی آج تو صرف زبانی بتایا جاتا ہے نا جہنم کے بارے میں، لیکن اس دن لا کر ان کو دکھائی جائے گی یہ جہنم، اس وقت انسان کو یاد آ جائے گا، اس کو نصیحت آ جائے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ لیکن اب نصیحت کس کام کی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا انسان اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور اس روز اللہ جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ دنیا میں بڑے بڑے ٹائرنٹ ہو گزرے، فرعون جو زندہ انسانوں کے جسموں میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا، اور ایسے بھی شواہد ملے ہیں کہ باقاعدہ ڈرل مشین سے جسموں کے اندر سوراخ کیے گئے ہیں، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہماری طاقت دیکھو، ہمارے سامنے نہ بولو، ہمارے سامنے سر نہ اٹھاؤ، وی آر ویری اسٹرانگ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی باندھ نہیں سکے گا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا تو نہیں سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اللہ جیسی پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ اینڈ کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ یہ مطمئن نفس کون ہے؟ کہ انسان کی شخصیت میں عام ہم سب کا جو بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے الحمدللہ کہ ہم ٹائرنٹس نہیں ہیں، گناہگار انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم مسجد میں آ کر ماتھا بھی ٹیک لیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں، جس کو توفیق ملتی ہے وہ حج پہ بھی جاتا ہے، اور میں ایزیوم کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والے حلال و حرام کی تمیز بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی سہو ہم سے ہوتی رہی، کبھی یوں کبھی یوں، پینڈولم کی طرح یوں کبھی یوں۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے، وہ شخص ہے کہ جو اس ٹربولنس سے نکل آتا ہے حت الوسع، یعنی وہ مائنر جو ایررز ہیں ان سے تو نبیوں کے سوا کوئی پاک نہیں ہو سکتا، لیکن بحیثیت مجموعی جو ایک دم انسان کبھی کسی گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے اور کبھی وہ بہت اونچا چڑھ جاتا ہے، اس کی بجائے وہ ایک بیلنسڈ انسان ہو جاتا ہے۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ یعنی موت کے وقت جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو جنت کے فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے ہیں وہ بھی آتے ہیں نیکوں کے لیے، اور بڑے پیار سے ان کا جو سیلف ہے وہ نکال لیتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں اتنے کھبے ہوئے ہیں کہ جب ان کا نفس نکالا جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیخ پر سے جو کباب ہے وہ اتارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا کہ
جب کباب چڑھاتے ہیں تو وہ تو آرام سے چڑھ جاتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو پھر وہ چپک جاتا ہے سیخ کے ساتھ، اور بڑا زور لگا کے اس کو نکالنا پڑتا ہے، اور بہت سا حصہ جو ہے وہ سیخ کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے۔ تو مطمئن نفس کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ذرا سٹیبل ہو گیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ بندے تو ہم دنیا میں یہیں پر ہیں، یہاں بھی ہم بندے ہیں، مانے یا نہ مانے، لیکن یہاں بندوں سے مراد کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔